بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ فروع الایمان کی چوتھی اور آخری قسط ہے۔ اس میں ان شعبوں کا بیان ہے جن کا تعلق دوسروں سے ہے، اور تیسری قسم میں ان 40 شعبوں کا بیان کیا جانا تھا جن میں سے 16 اپنی ذات سے متعلق تھے اور 6 اپنے اہل و عیال و متعلقین سے متعلق تھے، اور باقی 18 عام لوگوں سے متعلق تھے۔ تو اس کی تفصیل چونکہ ایک مجلس میں پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے یہ چوتھی مجلس بنائی گئی، اور اس میں قربانی کے بعد تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ اور تدفین، ان کا بیان شروع ہوا تھا، اور اب یہیں سے اس مجلس میں بقیہ کتاب کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔ اس کو روایت کیا امام مسلم نے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے، اور برابر اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھے اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے، تو وہ شخص 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ایک قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص اس پر نماز پڑھے اور دفن سے پہلے چلا آئے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ صاحبو، یہ سب مسلمانوں کے ذمے ایک حق ہے، اس میں کوتاہی کرنے سے کوئی اکیلا گنہگار نہیں ہوگا۔ جو دعائیں اس کے بعد نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا بیان ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ سب ساری چیزیں، اس کے مسائل کا علم بھی حاصل کر لیں۔ اب ایک شعبہ ہے قرض ادا کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راہ میں مارا جانا سب چیزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ روایت کیا اس کو امام مسلم نے۔ اس پر یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرض کے معاملے میں ہم لوگ کتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ پہلی بے احتیاطی تو یہ کرتے ہیں کہ بلا ضرورت کسی کے مقروض ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فضولیات کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے جو مصیبت کے مارے قرض لیتے ہوں، اور مصیبت زدوں کو قرض ملتا بھی نہیں ہے۔ اکثر تو مالدار جائیداد والوں کو قرض ملتا ہے۔ تو اب غور کرنا چاہیے کہ کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے کہ وہ خام خواہ بیٹھے بٹھائے قرض دار ہو جائے، اور قرض داری بھی کسی شادی میں برباد کرنے کو، یا کوئی عالیشان محل بنانے میں، یا غمی کے رسوم میں، ان سب چیزوں میں، ایسی چیزوں میں جن کا شریعت جن کی اجازت بھی نہیں دیتی، ایسی چیزوں میں یا جو عقل کے خلاف باتیں ہیں ان میں اڑانے کے لیے قرض داری ہوتی ہے۔ نامآوری کے کاموں میں صرف کرنے کے لیے قرض لیا جاتا ہے، اور نام بھی نہیں نصیب ہوتا، شہرت بھی نہیں ہوتی، اور قرض اگر ادا نہیں کر سکے پھر اس کے بعد جو بدنامی ہوتی ہے پھر وہ تو بہت بڑی۔ ایک خرابی یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی زیور جائیداد کو محفوظ رکھتے ہیں اور دوسروں سے قرض لے لیتے ہیں۔ اکثر سودی قرض ملتا ہے، چند روز میں دوگنے چوگنے ہو کر وہ تمام زیور جائیداد برباد ہو جاتی ہے، اور خسارہ اور گناہ الگ۔ اگر ایسے ہی مجبوری ہو جائے تو جو چیزیں اپنے پاس موجود ہیں انہی میں سے کچھ حصے کو نکال دے، اللہ تعالیٰ پھر عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لے کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کا خیال رکھیں کہ تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہیں، اپنے بعض غیر ضروری مصارف کو روک کر کے اپنی آمدنی میں سے کچھ جمع کر کے تھوڑا تھوڑا پہنچاتے رہیں۔ بدنام ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، نادہن مشہور ہو جاتے ہیں، اعتبار جاتا رہتا ہے، لوگ معاملہ کرتے ہوئے ڈرنے لگتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کے مواخذہ آخرت تو وہ ہے ہی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود
قرض کا معاملہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے لوگوں سے معاملات میں سچائی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر لوگ اپنے معاملے میں سچ بولا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو دستکاری اور وہ تجارت جو دغا اور فریب سے خالی ہو وہ سب سے اچھی کمائی ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے بنا ہو، اور جو حرام سے بنا ہوا گوشت وہ تو بس جہنمی کے لائق ہے۔ تو اس لیے حلال روزی کمانے کی فکر کرنا چاہیے، اور حلال کئی طریقے سے ہے، دستکاری، تجارت، اور غریبوں کے لیے تو دستکاری اور مالداروں کے لیے تجارت۔ جن کے پاس پونجی ہو تجارت کرے، جن کے پاس پونجی نہ ہو دستکاری کرے۔ لین دین میں صاف ستھرا معاملہ کرنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، سود لینے اور دینے سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا۔ اگر مجبوری ہو تو علماء سے اس کا اپنا حال ذکر کر کے اس کا مسئلہ معلوم کر کے کرنا، اور حرام چیزوں کی تجارت نہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ ایک ہے گواہی دینا، ایک شعبہ ہے گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی گواہی کو چھپاؤ مت، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ ایسے ہی جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹے مقدمے میں جھوٹا مقدمہ کرنا اور ایسے مقدموں میں وکیل بننا، یہ سب بھی بہت گناہ کی باتیں ہیں، اور ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعلیمات ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ اس سلسلے میں تنبیہات فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو واقعی میں اس کی نہیں ہے تو وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں رہ گیا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایسے ہی نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی حاصل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں بیوی کو رکھ سکتا ہو، یعنی اس کا نان و نفقہ اور صحبت پر بھی قادر ہو، تو وہ نکاح کرے، کیونکہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ اور جو شخص جس کو اپنے پاک دامنی پر قدرت ہو یا اس کو نکاح کی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنے بال بچوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ صدقات یا اپنی رقم میں سے جو خرچ کرنا ہے تو سب سے شروع کرو اس شخص سے جو تمہارے عیال میں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل دینار وہ ہے جس کو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس شخص کی روزی اس کے ذمے ہو اسی کو وہ ضائع کر دے۔ بہت سے لوگ دوسروں کو تو ادھر ادھر خوب بانٹتے ہیں تاکہ ان کی شہرت ہو، نام ہو، اور اپنے رشتہ دار ترستے رہتے ہیں۔ اپنے نوکروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نوکر، غلام، نوکر، خدمتگار بھی عیال ہی میں آتے ہیں، تو ان کا بھی جو ان کی تنخواہ مقرر ہے اس سے زیادہ ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے خادم کی کتنی غلطی معاف کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ۔ ایسے ہی اپنے خادم کی غلطی، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اس کی غلطیوں سے تنگ ہو جانا، پریشان ہو جانا، تنگ دل ہونا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے والدین کی خدمت کرنا۔ والدین کی خدمت کرنے کے سلسلے میں تو بہت سی روایات اور بہت سی حدیثیں لوگ سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا اپنے وقت پر۔ انہوں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں۔
اب دیکھیے اس میں ماں باپ کی خدمت کرنے کو جہاد سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا آپ نے۔ ایسے ہی اولاد کی تربیت کرنا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو علم و ادب سکھلائے، ان کی پرورش کرے اور ان پر مہربانی کرے، اور آخر میں یہ ہے کہ پھر ان کا نکاح کر دے، وہ اس روایت کا لفظ نہیں ہے، تو اس کے لیے ضرور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو روایت کیا امام بخاری نے کتاب الادب میں، اور امام بخاری نے اور روایت کیا ہے ابن عمر سے کہ جیسے تمہارے والد کا تم پر حق ہے، اسی طرح تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے، رشتہ توڑے۔ ایسے ہی اپنے مالک اور اپنے آقا کی اطاعت کرنا، اس میں بھی ایسے ہی حکومت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ایک ان میں سے حاکم عادل ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائے اس کو اپنی حکومت میں عدل کرنا، انصاف کرنا۔ ایسے ہی جماعت کے ساتھ رہنا۔ جماعت سے مراد یہ ہے کہ جو اہل حق مسلمان ہیں ان کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا۔ بعض لوگ ذرا سی بات سے مسلمانوں کو برا بھلا کہہ کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو 5 چیزوں کا حکم کرتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم فرمایا۔ ایک تو سننا، ماننا اور دین کی اشاعت کرنا، ہجرت کرنا اور جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالش بھی نکلا اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال کر پھینک دیا، مگر یہ کہ وہ پھر جماعت میں واپس آ جائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ عقائد اور اعمال میں اہل حق جماعت کی متابعت کرے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، اور اہل حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جماعت کتاب و سنت کے موافق چلتی ہو۔ اور موافقت کیسے پتہ چلتی ہے؟ کہ سلف صالحین کے طریقے پر ہوں، سلف صالحین کے ساتھ مشابہت ہو ان کے عمل کی، سلف صالحین کے حالات دیکھے جائیں، ان کے حالات دیکھے جائیں۔ جس قدر صحابہ و تابعین کے ساتھ مشابہت ہوگی اسی قدر کتاب و سنت سے زیادہ موافقت ہوگی۔ ایسے ہی آپ کی ایک ہدایت ہے اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے ہے اپنے حاکم کی اطاعت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کہنا ماننا اور سننا اور ماننا، اپنے حاکم کی بات سننا اور ماننا اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ حبشی غلام تو حاکم نہیں بن سکتا تھا شرعی قاعدے سے، لیکن اگر کوئی شخص سلطان بن جائے، حکومت کسی کو حاصل ہو جائے مسلمانوں پر، اور مسلمان اس کے سائے حمایت میں امن و عافیت سے رہ سکے تو اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اور اگر کافر حاکم ہو اور اس سے کچھ معاہدہ ہو جائے امن و امان کا تو اس معاہدے کا پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، البتہ اگر شرعی ضرورت پیش آ جائے اس عہد کو توڑنے کی تو پہلے اس کافر حاکم کو اس کی اطلاع کرنا چاہیے کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ختم ہوا۔ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ورنہ تو غدر کا سخت گناہ ہے۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے اصلاح باہمی، یعنی مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرانا چاہیے۔ اور صلح کیسے کرانا چاہیے؟ صلح اس طرح کرانا چاہیے کہ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو ناحق پر ہو اس کو کہنا چاہیے کہ تم اہل حق کے ساتھ ہو جاؤ، اس کو ترغیب دینا چاہیے۔ پھر بھی اگر صلح نہیں کرتے، لڑائی کرتے ہیں، تو جو ظالم ہو اس کی حمایت نہ کرو، جو مظلوم ہو اس کی حمایت کرو۔ ایسے ہی کار خیر میں مدد کرنا، یہ بھی اس ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دینا چاہیے۔ اگر یہ قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کمزور درجہ ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی طاقت کے بقدر واجب ہے، جو ہاتھ سے مٹا سکے، جیسے حاکم گھر کا مالک یا کسی مجمع کا افسر وہ ہاتھ سے مٹا دے، جو زبان سے روک سکے جیسے واعظ ناصح یا جس کی بات چلتی ہے وہ زبان سے کہے، ورنہ خاموشی بہتر ہے، فتنہ و فساد سے کیا فائدہ، بس دل سے اس کو برا جانے، اور اگر دل سے بھی نفرت نہ ہو تو ایمان کا خدا ہی حافظ ہے۔ واجب تو اتنا ہی ہے، باقی اگر کسی شخص کو ہمت ہو اور باوجود خوف کے پھر بھی تمام مصائب و تکالیف کی برداشت کر سکے تو پھر یہ عزیمت کی بات ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ایسے ہی ایک ہے حدود قائم کرنا، جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں پر اسلامی حدود اور سزاؤں کو قائم کرنا، جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پر حدود نافذ نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی دین کی اشاعت کرنا، اس سلسلے میں بھی بکثرت حدیثیں وارد ہیں۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے امانت کو ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس شخص میں امانت داری کی صفت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور امانت کا تعلق ہر شعبے سے ہے، جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان میں بھی ہے، جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو پڑھنے پڑھانے میں لگے ان کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی، ہر شعبے سے تعلق ہے امانت کا۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے قرض دینا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ صدقہ دینے سے 10 گنا ثواب ملتا ہے اور کسی کو قرض دینے سے 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صدقہ بغیر حاجت کے بھی مانگ لیا جاتا ہے اور قرض حاجت مند ہی مانگتا ہے۔ دوسرے یہ کہ صدقہ دے کر کے بے فکری ہو جاتی ہے، قرض دے کر کے تعلق بنا رہتا ہے کہ ملے نہ ملے، اور دیر میں وصول ہونے سے، خصوصاً اپنی ضرورت کے وقت وصول نہ ہونے سے سخت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے مقابلے میں قرض کا ثواب دوگنا کر دیا۔ بس یہ ہے کہ وہ 20 گنا ہونے کے بجائے 18 گنا اس لیے ہوا کہ وہ جو اس نے اپنی رقم واپس لے لی، یعنی قرض واپس لے لیا، تو اس لیے وہ 18 گنا ہو گیا۔ ایسے ہی ہمسایہ اور پڑوسی کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سلسلے میں ہدایت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اور فرمایا کہ احسان کرو اپنے پڑوسی پر تو ہو جاؤ گے ایمان والے۔ ایسے ہی یہ بات حلال نہیں کہ خود پیٹ بھر کر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے۔ اس میں پڑوسی میں مسلم اور غیر مسلم کی شرط نہیں ہے، جو بھی شخص پڑوس میں رہتا ہو، اور پڑوس کا علماء نے لکھا ہے کہ 10 گھر چاروں طرف، تو اس طرح سے ایک انسان کے پڑوس میں تقریباً 40 گھر آ سکتا ہے، یا اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے۔ حسن معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار ہو کر کے اٹھائے جائیں گے، مگر جس نے اللہ سے خوف کیا اور پاک معاملہ کیا اور سچ بولا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاضا کسی حق کا کیا اور بہت سختی سے پیش آیا۔ آپ کے صحابہ نے اس کو ڈانٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ مت کہو، اس لیے کہ حقدار کو کہنے کا حق ہے، بولنے کا حق ہے، اور اس کے لیے ایک اونٹ خرید دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جو اس کا اونٹ تھا یہ اونٹ اس سے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی خرید کر کے دے دو، بس بے شک تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو دوسرے کا حق اچھی طرح ادا کرے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیتے تھے تو ادا کرتے تھے تو بڑھا کر کے دیتے تھے، کسی سے کوئی معاملہ کرتے تھے تو اپنی جانب سے زیادہ دیتے تھے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ ایسے ہی مال حلال کی قدردانی کرنا چاہیے، یعنی اس کو برباد نہ کرے۔ مال اگر اپنے پاس رہتا ہے تو دل کو اطمینان رہتا ہے، ورنہ آدمی کا دل پراگندہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے دینار و درہم کے۔
تو اس لیے جس شخص کے پاس حلال پیسے ہوں تو وہ اس کو بہت بچا بچا کر کے خرچ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کو خرچ کر لے پھر اس کے بعد عمرہ کے سامنے اپنے دین کو بیچے یا اپنی آبرو کو برباد کرے۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے سلام کا جواب دینا اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر اس کا جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے 2 یہ بھی فرمایا کہ سلام کا جواب دینا اور چھینکنے والے کو جواب دینا۔ سلام کے جواب دینے کے سلسلے میں بہتر تو یہ ہے کہ جتنا اس نے کہا اتنا ہی کہہ دے۔ السلام علیکم اس نے کہا، اس نے بھی بس وعلیکم السلام کہہ دیا، اور یا اس سے بہتر جواب دے، جیسے اس نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام کے جواب میں سر ہلا دینا یا ہاتھ اٹھا دینا کافی نہیں، سلام کا جواب سلام سے ہی دینا چاہیے، لکھ کر کے کیا ہو یا زبان سے کیا ہو، اور سلام کو بدل کر کے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے، السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ آداب یا لفظ سلام ہی استعمال کر لیں، مثلا اس نے کہا کوئی غیر مسلم سامنے آ جائے تو اس کو کہنا آداب عرض یا یہ کہنا سلام، یہ جائز ہے، بلکہ یہی طریقہ رائج کرنا چاہیے۔ جو لوگ غیر مسلموں کے سلام کے الفاظ نقل کرتے ہیں وہ کبھی کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی چھینکنے والے نے جب الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک شعبہ ایمان کا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ ایک طرف سے کسی کو نقصان پہنچے نہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو زبان سے، ہاتھ سے، ہر طرح سے دوسروں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ ایک شعبہ ہے اجتناب عن اللغو، یعنی فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی چیزیں کھیل کود کی ہیں یہ سب فضول ہیں، لغو ہیں، مگر ایک تو کمان سے تیر پھینکنا، دوسرے گھوڑے کو سدھانا، تیسرے اپنی بیوی سے ملاعبت کرنا، یہ تینوں کھیل فائدے کے ہیں۔ یا جو کھیل اسی طرح کے ہوں، یعنی جن سے ورزش ہوتی ہو، جن سے صحت بنتی ہو، جن سے تفریح ہوتی ہو، ایسے کھیل۔ باقی وہ کھیل جن سے آدمی کے اوقات ضائع ہوتے ہوں، جیسے شطرنج کھیلنا، لوڈو کھیلنا اور کیرم کھیلنا، کہ ان سے آدمی کے اوقات ضائع ہوتے ہیں اور صحت کچھ حاصل نہیں ہوتی۔ یا ایسے کھیل کھیلنا جن میں دماغ خرچ ہوتا ہو، اپنی صلاحیت خرچ ہو رہی ہو اور اس کا کوئی فائدہ دین میں یا دنیا میں نہ ملتا ہو، جیسے شطرنج وغیرہ، تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے راستے سے ڈھیلا پتھر وغیرہ ہٹا دینا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص چلا جاتا تھا، راستے میں کوئی خاردار شاخ پڑی دیکھی، اس کو ہٹا دیا تھا تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ شیخین کی حدیث میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کو ایمان کا سب سے کم درجے کا شعبہ اور شاخ بتلایا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے کم درجے کی شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اور حیا کو اور شرم کو بھی ایک بہت اہم اور خاص شعبہ بتلایا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو شاخ اور شعبے تھے ان کا بیان آپ نے ان 4 مجالس میں سن لیا۔ یا الہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس رسالے کو اور اس مضمون کو جو آڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا، آپ نے اپنے فضل سے اس کو پورا کر دیا، اسی طرح سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے اور مسلمانوں کے حق میں اس کو نافع اور مفید بنا دیجئے، تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر اور عمل کر کے اپنے ایمان کو کامل بنائیں۔ ہم سب لوگوں کے حق میں دعا قبول فرمائیے اور سب کے طفیل و برکت سے اس ناکارہ کو ایمان کامل بخش کر اس رسالے کو وسیلہ نجات اور ذریعہ اپنے قرب و خداوندی کا بنا لیجئے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، آپ سب حضرات ایک مرتبہ اس پر آمین کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر اور رسالے اسی طرح سے مرتب کر کے شائع کیے جائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ روزانہ
ایک مضمون ایک مجلس 20 سے 25 منٹ کی سن لیجئے اور اس سے ایک رسالے کا علم حاصل کر لیجئے۔ علم کو حاصل کرنے کا یہ ایک بہت آسان ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔